14 اگست 1947 کو پاکستانی قوم نے الحمدللہ ایک جنگ تو جیت لی، لیکن آج 78 سال گزرنے کے باوجود ایک جنگ میں مبتلا ہے جو کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ وہ جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے سودی نظام کی شکل میں جنگ، جس کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ توبہ اور اپنے نظام اور معاملات کو سود سے پاک کرنا ہے۔ اور یہ ہماری پاکستانی قوم کی نہ صرف شرعی ذمہ داری ہے بلکہ آئینی تقاضا بھی ہے، کیونکہ 1973 کا آئین کہتا ہے کہ the state shall eliminate the riba as early as possible، اور 1 جولائی 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو ان کی تقریر اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، وی مسٹ ورک آر ڈیسٹنی ان آر اون وے اینڈ پریزنٹ ٹو دا ورلڈ این اکنامک سسٹم بیسڈ آن دا اسلامک کانسیپٹ آف ایکویلٹی آف مین ہوڈ اینڈ سوشل سسٹم۔ اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے وجود 1962 سے اب تک بار بار رپورٹس اور سفارشات کی روشنی میں اس پہ بار بار قوم کو آگاہ کیا ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، بینکنگ کا ہو یا نجی معاملات ہو، یہ سود پر مبنی ہے، جس کو نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ غیر شرعی بھی ہے۔ اسی طرح شرعی عدالت نے 1991 میں اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ نے 1999 میں اور ابھی حال ہی میں 2022 میں یہ فیصلہ صادر کیا کہ موجودہ نظام سودی نظام ہے اور اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت وقت کو انہوں نے 5 سال کی مہلت بھی دی۔ اور اس کو آئینی ضرورت بناتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی نے 26 ترمیم پاس کی، جس کے مطابق 1 جنوری 2028 سے تمام معاملات کو سود سے پاک ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو 3 مرحلوں میں اور 3 لیئرز میں ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ ہے حکومت کے قرضے چاہے ملکی قرضے ہوں یا بیرونی قرضے ہوں، ان کو اسلامی نظام پر کنورٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ماہرین معیشت اور اسلامی اسکالر سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں اس پر کچھ گائیڈ لائنس بھی موجود ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی جو اس سال کے بجٹ میں حکومت پاکستان نے 8 ٹریلین روپیز جو ہے وہ صرف سود کی ادائیگی میں رکھے گئے ہیں۔ اور دوسری سطح ہے عوامی سطح، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینکنگ کا نظام ہے۔ ابھی ہمارا اسلامی بینکنگ کا نظام 25% اسلامی ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بقیہ 75% کے نظام کو بھی اسلامی کرنے میں اسلامی بینکنگ کی معاونت کریں، اور اسلامی بینکنگ کے ماہرین کو بھی چاہیے کہ اس میں ایسی پالیسیز، ایسی پروڈکٹس لے کے آئیں جو اسلامی عوام کی ساری ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور اسی طرح عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں، اپنے کاروبار کو اسلام کی روشنی میں کریں، اور اس میں سے ہر طرح کے سود کو پاک کریں۔ جب ہی ہم جو ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ سے نکل سکتے ہیں۔